آلائكم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا عليا مظهر الحياة تجده عونا لك في النوائب كلهم من وغم شيء جليل بعلي 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرما، مل کے آمین کہو۔ یہ حاصل ہے مجلس کا، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے بھائی کی والدہ بیمار ہے، میری والدہ بیمار ہے، دیگر جو بیمار ہے، مالک سب کو شفائے کلی مالک ماسٹر مختار، ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں اور باقی وہ تمام لوگ جن کے نام میں نہیں جانتا، دام درم سخن ہے جس کا جتنا حصہ ہے، مالک سب کی نوکری قبول فرمائے۔ مالک بھائی مختار ان کے باقی تمام بھائیوں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ میرے مرشد بابا علی شیر سلطان تشریف فرمائے ہیں، مالک ان کی زندگیاں دراز فرمائے۔ مالک کرے بھائی مالک میرے مرشد بابا زید سلطان سائیں کو اولاد نرینہ عطا اس ذکر کا صدقہ، اس دن کا صدقہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ میرے مرشد کی گود آباد ہے۔ میرا اللہ، میں سب کی دعائیں نہیں جانتا، یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس آئے۔ میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ان عزیزوں کی دعائیں قبول فرما۔ میرے اللہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت فرما۔ صلوات سارے پڑھو مل کے اصل میں میں مرشد کا حکم بھی پورا کرتا ہوں، آپ کا حکم بھی ہے۔ ذرا صورتحال بڑی مختلف ہے آج کی مجلس کی، چونکہ میں آخر میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے یہ حکم ہے کہ شبیہ گہوارہ شہزاد علی اصغر برآمد ہوگا، تو آپ مصائب مولا علی اصغر کا پڑھیں۔ کبیر والوں زندگی گزر گئی تمہاری مجلسیں سنتے سنتے، حسین کے اصغر کا مصائب تم نے سینکڑوں بار سنا ہے۔ اگر آج میری مدد کرو میں تمہیں حسین کے اصغر کے فضائل سناتا ہوں۔ جو جشن ہوا کرتا ہے وہ انشاءاللہ حتمی تاریخ طے ہو جائے گی، 1-2 دنوں میں ہم بھائی بیٹھ کے کر لیں گے۔ شعبان کے جشن میں انشاءاللہ حاضری دوں گا۔ غازی مولا کا جشن جو بھی طے ہوا، 4 5 3 4 جو بھی طے ہوا وہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ صلوات سارے پڑھو مل کے۔ یا علی میں بھی علی، تو بھی علی، دونوں علی۔ یا علی میں بھی علی، تو بھی علی، دونوں علی۔ ہجرت کی رات تھی، بسم اللہ تعالی، زندگی خطرے میں تھی محمد کی، اور نبی اسے سلا کے جا رہے تھے جسے محمد بچانے کی عادت تھی۔ وہ بندے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جنہیں لفظ سمجھ آئے تو وہ بولتے رہے۔ میری مجبوری ہے، میری کمزوری ہے، میں پاکستان میں جتنی میرے سے پورے سال میں پنجاب میں پڑھتا ہوں اتنی کم از کم صرف کراچی میں پڑھتا ہوں۔
معذرت کے ساتھ میری مجبوری ہے جو بندے اچھی اردو سمجھ کے نہ بولے میں ان سے بہت ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہوں. بسم اللہ کر. محمد کی زندگی بچانے کی جسے عادت تھی وہ سونے کو تیار ہو گیا. میں ہجرت نہیں پڑھ رہا, میں اپنا موضوع پڑھوں گا جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. میرے مرشد کا حکم ہے وہ پورا کر رہا ہوں. نبی علی سے کہہ رہے تھے یا علی سو جا. فنزل جبرائیل, جبرائیل نازل ہوا, اس نے محمد کو علی کو اللہ کا سلام دیا, سلام کے بعد پیغام دیا یا علی اللہ کہہ رہا ہے سو جا. زندگی ہوئے تھوڑی جیو کبیر آ جانا مر پہ گیا یا علی اللہ کہہ رہا ہے سو جا. پھر ہم توجہ اللہ کہہ رہا ہے سو جا. کہا جبرائیل میں سونے تو ہو جاؤں, محمد کی زندگی خطرے میں ہے, اللہ کو کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا, اللہ نے کہا ہے علی سے کہا ہے سو جا. پر میں اچھا تو راستے سے ہٹ مجھے بات کرنے دے. اس پورے پنڈال میں ہر اس بندے کو میرا سلام ہے جو اس جملے پہ بولا ہے. مشکل باتوں میں بولنے والے بندے مجھے بہت پسند ہے. تو ہٹ مجھے بات کرنے دے. مالک میں سو تو رہا ہوں, تیرا کیا کام ہے؟ کہا یا علی ایک اعلان میں نے بھی کیا ہے, وہی اعلان تو نے بھی کر دیا. مالک یہ کہا ہاں یا علی میں نے اعلان کیا قرآن میں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ وہ ہے جسے نیند بھی نہیں آتی اونگ بھی نہیں آتی. تو نے بھی اعلان کر دیا ہے صبح صادق گواہ رہنا, علی نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے, تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا. یا علی میں بھی علی تو بھی علی دونوں علی, یا علی میں بھی علی تو بھی علی دونوں علی. کون انسان ہے اور کون خدا فرق رہے. نیند آتی نہیں مجھ کو تو کبھی سوتا نہیں, ایک شب کے لیے سو جا کے ذرا فرق اس کے ہاتھ کمانے کے لیے ہے بلند کر کے ہاتھ. میں نوکر ہوں, میں نوکر ہوں, میں نوکر ہوں, میں نوکر ہوں. میرے کھڑے بولو پھر پڑھ دوں یا علی میں بھی علی تو بھی علی دونوں علی. کون انسان ہے اور کون خدا فرق رہے. نیند آتی نہیں مجھ کو تو کبھی سوتا نہیں, ایک شب کے لیے سو جا کے ذرا بس پتہ چلتا رہے اللہ علی کون ہے, علی علی کون ہے. زندگی ہوگی, زندگی ہوگی. تیرے اس بر وقت بولنے میں کیا کہنا, حکم تھا میرے مرشد کا پورا کر دیا میں نے. میں آتی ہوں ان باتوں کا, میرے بادشاہ کا عالم گواہ ہے. میں پاکستان میں شاید واحد ذاکر ہوں جس نے مسقط میں 5 مجلسیں شب عاشور کے فضائل پہ پڑھی ہیں. میں ڈرتا ہوں اپنے مولا سے. شب عاشور کے فضائل پہ میں نے 5 مجلسیں پڑھی ہیں. میرا دل ہے آج میں تمہیں جس موضوع پہ تمہیں مصائب سننے کی عادت ہے, پورا کبیر والا, پورا جھنگ, پورا شور کوٹ کا ماتمی نظر آ رہا ہے, مجھے ماتمی شعر سننے کا عادی ہوتا ہے. آج اس مشکل موضوع پہ اگر میری مدد کرو, میں کبیر والے میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں جشن عباس تک تمہیں میری شعر حسین کا اثر یاد رہے گا. نور معصوم شرف حسن ولی لکھتا ہوں. ہاں میرا وعدہ ہو گیا, میں چوتھا مصرع پڑھنا ہے. چہرے بندے نو رزق حسین دس کر دینا ہے. میرا باقی نہ مقدر نور معصوم شرف حسن ولی لکھتا ہوں. بھول جاتا ہوں جب عصمت کی کلی لکھتا ہوں. میں نے اس گھر میں نہ دیکھی کوئی پستی شوکت, میں تو اصغر کو بھی لکھوں تو علی بسم اللہ کرا. میں بس سارے بولو حیدری.
جی بھیا، ارے کھول تو میں گیا بھیا، اس سے آگے کیا نوکر سائیں، نوکر جتنا آپ حکم کریں آپ سنتے آؤ، میں اصغر ہی پڑھتا رہوں. حسین بادشاہ کے اصغر کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، صبح تک تو اصغر سن، میں اصغر کے علاوہ بات ہی نہ کروں. نور معصوم شرف حسن ولی لکھتا ہوں، بھول جاتا ہوں جب عصمت کی کلی لکھتا ہوں. میں نے اس گھر میں نہ دیکھی کوئی پستی شوکت، میں تو اصغر کو بھی لکھوں تو میری ذاکری دنیا کا بڑا محترم ترین نام ہے، عزت مآب عالی قدر سرکار علامہ آغا نسیم عباس صاحب قبلہ، مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. کبھی ملے ان سے پوچھے گا، شوکت نے ممبر پہ کہا ہے دوحہ قطر میں جشن پڑھ رہا تھا سرکاری اصغر پہ، میرے بعد علامہ صاحب قبلہ کو پڑھنا تھا. علامہ صاحب حیات ہیں، مولا انہیں ہزاروں سال زندگی دے، مولا انہیں شفائے کاملہ دے. پورا مجمع کھڑا ہوا، آغا صاحب قبلہ نے مجھے سینے سے لگایا، کہنے لگے اس سے خوبصورت بات میں نے حسین کے اصغر پہ نہیں سنی، بات میں سننے لگا ہوں، معیار تیرا اپنا ہے. توحید بھی حیران ہے اس نصرت دین پہ. دیکھو نہ سمجھ آئی اس سے معافی. توحید بھی حیران ہے اس نصرت دین پہ. معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے. دونوں حلالی کھڑے ہو سامنے. زندگی ہوئی میرا ویر، جس بندے نے ہاتھ دمانے کے لیے ہائے بری علی علی شاباش، جوانی ہوئی علی نہ مختار قابو پڑھنے نے میری مرضی کا دے بنا احسان کرنا ہے، میں اس کرتا فضائل پڑھن دے بنا، اکھی میں قابو رکھنا ہے، جتنی باری آنکھوں میں پرسا قابو رکھو، وہ کھا رستہ ہے، میں اس رستے پہ آج میری مدد کرو. توحید بھی حیران ہے اس نصرت دین پہ. ایک باری کر لے بھی کرنی. توحید بھی حیران ہے اس نصرت دین پہ. معصوم علی دشت میں دستہ پہ ہوں، وقت کے مسئلہ بن گیا. معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا. میں شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا. دنیا کی 4 زبانوں میں اس وقت مقتل موجود ہے، عربی، اردو، فارسی، سرائکی. یہ 4 زبانیں ہیں مقتل کی. ان 4 زبانوں میں کربلا موجود ہے، انگریزی میں کہیں کہیں ترجمہ ہوا ہے. ان 4 زبانوں میں کربلا موجود ہے. میں مذہب چھوڑ دوں گا. میں پورے کبیر والے میں اعلان کر کے جا رہا ہوں اس مائک کے ذریعے سے، دنیا کا کوئی رائٹر، کوئی علامہ، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی شیعہ، کوئی سنی مجھے کہیں سے دکھا دے تیر لگا ہو اور حسین کا بیٹا رویا ہو. اس بندے نے پتا ہے مجلس سنی تھی کہ میں سب ہوش ہے، مجلس ہوش ہے، جس بندے کو سمجھ آتی ہے وہ بندہ میری گل سنے، جنہوں میں وہ کھاتے لگتا میں نہ سنے. دنیا کی کسی کتاب سے کوئی بندہ مجھے دکھا دے حسین کا بیٹا رویا ہو، میرا سر کاٹ کے لے جانا. کبیر والے آنکھوں کو روکو، پتہ نہیں شوکت پھر تمہیں کب ایسی چیزیں سنائے. میں نے کہا اصغر مولا تیر لگا تھا، آپ کورونا سے ہی آپ ہنس رہے ہو. فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، تنام عینی ولا ینام قلبی. آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں. آنکھ سوتی
ہوتی ہے میرا مرشد ممبر تو وعدہ دے میرک تئی گل بھول گئی دعا نہ کرے کہ میرک تئی پل پل دعا ہوگا تو میرا حق مند ہے. آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں, اپنے منصب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں. تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گیا اصغر مجھے ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے. پتہ ہی نہیں نہ کی پڑے آؤ دل کی بات. آپ کے سننے میں کیا کہہ رہے ان کے کیا کہہ زباں کے ساتھ دل بولا میرا حاجت روا مولا, تخیل سے بلند مولا, ہر ایک میدان میں دولا, نعرہ حیدری آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں. کیا سلام نہ کریں انہوں. آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں, اپنے منصب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں. تیر کھا کر مسکرا کر کہہ گیا اصغر مجھے ہم ہیں اولاد علی میدان. سپاہ دین کی توحید آگہی کو سلام. اس بندے کو پورے مجمع میں توحید آگہی سمجھ آئی ہے. وہ اگر نہیں بولا تو اس نے نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے, وہ اگر نہیں بولا تو اس نے ظلم کیا. اسے توحید آگہی سمجھ نہیں آئی, اس سے کوئی گلہ نہیں. سپاہ دین کی توحید آگہی کو سلام. یہ علم والا گواہ ہے. کم سے کم 1,10,000 بندہ تھا حیدرآباد دکن انڈیا میں جس دن میں نے یہ سلام پڑھا ہے. وہ کیسے موجود ہیں, بازار میں اویل ہیں. دیکھو کیا حالت ہے انڈیا میں دعوت کی. سپاہ دین کی توحید آگہی کو سلام, کیا خدا نے بھی بندوں کی بندگی کو سلام. میرے نام سپاہ دین کی توحید. میں مسلم کو نہیں پڑھا, سپاہ دین کی توحید آگہی کو سلام, کیا خدا نے بھی بندوں کی بندگی کو سلام. تیرا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ, میں حسین کے بیٹے سے کہہ رہا ہوں جہاں جہاں سے بھی جھولا گزر گیا تیرا وہ راستہ ہے معزز اسی گلی کو سلام. صدقے ہو میں تیرے بولن تو کیا کہنے تیرے سنتے سارے حلالی بولو دین کی توحید آگہی کو سلام, کیا خدا نے بھی بندوں کی بندگی کو سلام, کیا خدا نے بھی بندوں کی بندگی کو سلام. جہاں جہاں سے بھی جھولا گزر گیا تیرا وہ راستہ ہے معزز اسی گلی کو سلام. وہ راستہ ہے معزز اسی گلی کو سلام. نہ جانے چھوٹے علی نے یہ کیا کیا رن میں, شباب آج بھی کرتا ہے کم سنی کو سلام. اور زندگی ہو گئی تھوڑی کبھی نہ لے رہا میں مول لے لیا جائے. نہ جانے چھوٹے علی نے یہ کیا کیا رن میں, نہ جانے چھوٹے علی نے یہ کیا کیا رن میں, شباب آج بھی کرتا ہے کم سنی کو سلام. شباب آج بھی کرتا ہے. پچھلے 15-20 منٹ میں ہر بندہ اپنی مرضی سے بولا یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے ہیں, میں حسین کا ذاکر بھی ہوں, چھوٹا سا شاعر بھی ہوں, تیرا مہمان بھی ہوں. ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں یہ شعر عقیدے وائز تجھے عقیدہ سمجھ آ جائے تو واجب سمجھ کے بولنا ہے. رباب اب تیرا بیٹا بھی بیٹے دیتا ہے. سلام ہے جوان پہلو, اب بیٹا جیتے رہو, اب جوانی ہے سلامت تمہاری. جو کھڑے ہوئے ہو جو بیٹھے ہوئے ہو حسین تمہیں سلامت رکھے. رباب اب تیرا
تیرا بیٹا بھی بیٹے دیتا ہے، رباب اب تیرا بیٹا بھی بیٹے دیتا ہے. نہ 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 نہ، میں تم پہلے منت کی تھی جتنا آگ سے میں مصائب پڑھتا. رباب اب تیرا بیٹا بھی بیٹے دیتا ہے. خدا مزاج محمد صفت سخی کو سلام. خدا میں زندگی ہوگی. حسین کو آباد کری، اسے اصغر سے صدقہ جھولی آباد ہوگی. رباب اب تیرا بیٹا بھی بیٹے دیتا ہے. خدا مزاج محمد صفت سخی کو سلام. مرشد میں بانی دبالا، میں نے اس ذکر دی قسم ہے، میں نے اس ممبر دی قسم ہے، میں نے اس اصغر دی قسم ہے. 1,10,000 بندہ کم از کم موجود ہے تے بندے ممبر پہ آ کے کسے میرا منہ چومے ہے، کسے میرا ہاتھ چومے ہے. میں سی ڈی کسے نے جناب نو پیش کرے سا، شیر میں پہ پڑھتا، کبیر والا جانے، شیر جانے تے علی جانے. رباب اب تیرا بیٹا بھی بیٹے دیتا ہے. خدا مزاج محمد صفت سخی کو سلام. نجف کے شاہ نے کرب و بلا کے شاہ سے کہا، حسین میں بھی علی ہوں، تیرے علی کو سلام. زندگی ہم آدمی اور زندگی والے میں چیک پہ کرنا کہڑی نظم پڑا اصغر مالا تو میں 6 نظم آتی ہیں تو میں ویتا غلط کہڑی پڑھا. نجف کے شاہ نے نجف کے شاہ نے کرب و بلا کے شاہ سے کہا، حسین میں بھی علی ہوں. ہاں بھائی، طبیعت صحیح طور پہ تیار ہے نظم پڑھوں؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر پتہ نہیں کب ایسا ماحول بنے، کب ایسا موڈ بنے. یہ نظمیں میں مسکت پڑھتا ہوں، قطر کویت پڑھتا ہوں، کراچی اسلام آباد پڑھتا ہوں، اپنے ایریے میں ویسے ہی کم پڑھتا ہوں. یہ تو میرے مرشد کا حکم تھا، میرے بھائیوں کا آرڈر تھا، میں نوکر حاضر ہوا کھڑا ہوں. شہزاد علی اصغر پہ نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں اور ممبر حسین پہ 2 قبیلوں سے مدد چاہیے. ایک قبیلہ وہ جن کے گھروں میں اردو بولی جاتی ہے، ذرا مشکل نظم ہے. دوسرا قبیلہ وہ جو ماتم دار ہے، جو ماتمی بیٹھے ہوئے ہو، چونکہ ماتمیوں کو شاعری بہت زیادہ یاد ہوتی ہے، ماتمیوں سے منت ہے. جو قبیلہ شعر سن لیتا ہے، جنہیں شاعری یاد ہے، جو نوحہ خان کھڑے ہوئے ہیں، جو ماتمی کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے منت ہے شعر میں کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے. کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اصغر. شاباش شاباش، زندگی ہوگی. ہر اس بندے نو سلام شوکت رضا کی طرف جس کہنے کو نو سمجھے ہے. کہنے کو ہے نہیں اصغر، کہنے کو. کیا معنی ہے اصغر کا؟ اصغر کا معنی کیا ہے؟ نہ، سب سے چھوٹا. چھوٹا نہیں، سپرلیٹو ڈگری ہے عربی لینگویج میں اصغر، افعل کے وزن پہ ہے. آل محمد کے گھر میں جتنی ڈگریاں استعمال ہوئی ہیں ساری سپرلیٹو ہوئی ہیں. ہاں، صغیر کا معنی ہے چھوٹا. اصغر چھوٹا نہیں، اصغر سب سے چھوٹا. جیسے اکبر چھوٹا نہیں، اکبر بڑا نہیں، سب سے بڑا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ صرف بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ سپرلیٹو ڈگریاں قرآن میں، حدیث میں، اقوال میں یا اللہ کے لیے ہے یا 14 کے لیے ہے. نہ چیلنج ہے میرا. صاحب فضیلت کو عربی میں فاضل کہتے ہیں. جہاں فاضل سجدے میں پڑا ہو وہاں سے افضل شروع ہوتا ہے. علی عمرو ابن عبد الود کے ٹکڑے کر کے آ رہا تھا اور محمد اعلان کر رہا تھا ضربت ولی یوم الخندق کے اب تو جانا. پڑھا لکھا بندہ نہ بولے میں تکلیف بڑی ہوتی. فاضل نہیں کہہ رہا تھا، افضل کہہ رہا تھا. صاحب کمال کو عربی میں کامل کہتے ہیں. جہاں کامل سجدے میں پڑا ہو وہاں سے اکمل شروع ہوتا ہے. محمد علی کے سر پہ دستار باندھ رہا تھا، اللہ اعلان کر رہا تھا الیوم اکملت. کامل نہیں، اکمل. صاحب شرافت کو عربی میں شریف کہتے ہیں. جہاں شریف سجدہ شروع کر دے وہاں سے اشرف شروع ہوتا ہے. کبیر والا سے نجف تک کی ضمانت. اللہ کی کائنات میں جتنے پیر گزرے ہیں سب کے شہر شریف ہیں، میرے علی کا نجف اشرف ہے.
لوگوں بندے میرے نال نجف شریف نہیں، گولڑا شریف ہے، بغداد شریف ہے، نواز شریف ہے، نجف شریف نہیں، نجف اشرف ہے۔ سپرلیٹو ڈگریاں ہیں آل محمد کے لیے۔ کہنے کو میرا آج کا عنوان ہے اصغر، لیکن میرے ادراک کی پہچان ہے اصغر، مانا کے قلم کے لیے ذیشان ہے اصغر، کس طرح سے لکھوں میرا عرفان ہے اصغر۔ کس طرح سے لکھوں، کس طرح سے لکھوں؟ معافی جنہیں بندے سمجھ نہیں آ رہی ہو تو معافی یار، میں بس اوکھا موضوع شیر کھلا۔ ہاں، کس طرح سے لکھوں میرا عرفان ہے اصغر، مجھ پر میرے مالک کا یہ احسان بڑا ہے، جو کچھ ہے میرے پاس وہ اصغر کی عطا ہے۔ جو کچھ ہے میرے پاس وہ اصغر کی عطا ہے۔ جب ابن علی دشت میں آئے تھے عدن سے، تنگ تو نہیں کر دیتا میں؟ عدن کہتے ہیں جنت کو، دشت کہتے ہیں جنگل کو۔ میں کہہ رہا ہوں جب ابن علی دشت میں آئے تھے عدن سے، گلچی نے چنا تھا اسے معصوم چمن سے۔ پیر عبد الرحمان کا بندہ تھا گلچی نے بولے یار انتا نہ کرو۔ گلچی نے چنا تھا اسے معصوم چمن سے، کچھ دن کا ہی لے آئے تھے شبیر وطن سے، سمجھو کبھی معصوم کے معصوم چلن سے۔ 18 دن کا تھا اصغر جب حسین مدینے سے لے کے چلے ہیں، یہ 18 دن کا بچہ چھوڑ آتے کیوں لے آئے ہیں؟ مجبوری تھی، اصغر کے بنا شاہ کا چارہ بھی نہیں تھا، اللہ کی ضرورت کا گزارا بھی نہیں تھا۔ میں نے ہون تک دی پوری مہینے سے جتنی دعوت کا مزہ نہیں آیا جتنا اس مصرے کی دعوت کا مزہ آیا۔ کبیرہ لینا جیڑا بندہ اللہ کی ضرورت کا گزارا نہیں تھا تے بولے اس بندے شوکت پہ احسان کی چاہیے۔ میں بہت پریشان ہوں کردے میں بندے نے خیبر تو علاوہ بولتے نہیں، میں خیبر خندق پڑھ پڑھ کے رج گیا۔ ہاں، اصغر کے بنا شاہ کا چارہ بھی نہیں تھا، اللہ کی ضرورت کا گزارا بھی نہیں تھا، جس نے بھی مصیبت میں یہی نام اللہ پا، اس نے بھی اور شیر آخر والے بندے بیٹھے ہو میری میرے سے کافی ہے دسو، میں اس بندے داد میں چارے کافی دسے۔ آؤ اگر اصغر سننے کا شعور ہے، نہ سمجھ آئے تو اپنے مقدر کو کوسنا میں تو پڑھ لوں گا، جس نے بھی مصیبت میں یہی نام اللہ پا، اللہ پا، بار بار نام لینا۔ اصغر کی تسبیح جس نے بھی کی ہے، جس نے بھی مصیبت میں یہی نام اللہ پا، چھوٹوں کو دیا ہے اسی چھوٹے نے بڑا پا۔ اور زندگی ہوگی میرا بزرگ اور جوان سلامت رہے، زندگی جس نے بھی مصیبت میں تھوڑی سی میری مدد کرو وہ بندے جو شیر سن لیتے ہو میری مدد کرو، جس نے بھی مصیبت میں یہی نام اللہ پا، چھوٹوں کو دیا ہے اسی چھوٹے نے بڑا پا، چھوٹوں کو دیا ہے اسی چھوٹے نے جس کی زبان ملکیت ہے اصغر کی، سمجھ آئے تو واجب 6 ماہ کے بدن میں کئی صدیوں کا سراپا۔ جس نے بھی مصیبت میں یہی نام اللہ پا، چھوٹوں کو دیا ہے اسی چھوٹے نے بڑا پا، 6 ماہ کے بدن میں کئی صدیوں کا سراپا، آنے نہ دیا لفظ علی پر بھی بڑھاپا۔ مجلس سن کے مجھے ہے نا گھر فیصلہ کرے آج شوکت پڑیا کیے، 6 ماہ کے بدن میں کئی صدیوں کا سراپا، آنے نہ دیا لفظ علی پر بھی بڑھاپا، میدان شہادت میں یہ جرت کا ولی ہے، حد ہو گئی اصغر سے بھی پہلے یہ علی۔
والا زندہ باد کبیر والا کیا کہنے تیرے سنن دے سلام تیرے سنن نو میدان شہادت میں یہ جرت کا ولی ہے حد ہو گئی اصغر سے بھی پہلے یہ علی ہے شاہوں کا شہنشاہ ہے میرے شاہ کا بچہ شاہوں کا شہنشاہ ہے میرے شاہ کا بچہ میری مجبوری ہے جس سے میں پڑھتا ہوں اسے سامنے ریحان آدمی بیٹھا ہوں سرکار میں سے لکھنی بھی بیٹھا ہوں میں پڑھتا ہوں اسے بندے سن رہی ہے شہن شاہوں کا شہنشاہ ہے میرے شاہ کا بچہ جس راہ پہ محمد تھے اسی راہ کا بچہ جس راہ پہ مہربانی ہو بھائی تیرا بہت شکریہ بر وقت بولے جس راہ پہ محمد تھے اسی راہ کا بچہ ہر حال میں توحید سے آگاہ کا بچہ لو آ گیا میدان میں 6 ماہ کا بچہ لو آ گیا میدان میں 6 ماہ کا بچہ لو آ گیا میدان میں 6 ماہ کا بچہ بے شیر کے بےتاب رویے سے یہ طے ہے اس عمر کا کیا عمر تو بیکار سی ہے نصیبوں نے اور جوانیاں نصیبوں نے شاہوں کا شہنشاہ ہے میرے شاہ کا بچہ شاہوں کا شہنشاہ ہے میرے شاہ کا بچہ جس راہ پہ محمد تھے اسی راہ کا بچہ ہر حال میں توحید سے آگاہ کا بچہ لو آ گیا میدان میں 6 ماہ کا بچہ بے شیر کے بےتاب رویے سے یہ طے ہے بے شیر کے بےتاب رویے سے یہ طے ہے اس عمر کا کیا عمر تو بیکار سی شے ہے خیمے میں بیٹے کو اٹھایا ہاتھ پہ حسین نے فرماتے اصغر میدان چلو گے بات کرو گے اصغر کہتے بابا آپ مجھے لے تو چلے میں کوئی عام بچہ ہوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں بے دل کا جو دل ہے بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جبی ہوں حق یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں اکبر سے نہ لوں داد ویرن میں نوں آج تو پورے کبیر والے او بندہ دس رہے جڑا اس بیت سے نہ بولے میں حسین نو گواہ بنا کے پیا تھا میں اس بندے دے کا گھٹنے دے کا شکر رکھا میں تیرے حوصلے انداز ہے تو اس شیر نو بتا گئے بے دل کا دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جبی ہوں حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نبی ہوں اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں حسین کا بیٹا کہتا ہے بابا میں کوئی عام بچہ ہوں اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ماں کو میرے جھولے سے اولاد پورا شہر سنے علی علی جوانی ہوئی زندہ باد جی بیٹا جتنی بار حکم کرو بیٹا جتنی بار حکم کرو تمہاری جوانی سلامت رہے نظر بد مگر جسم شریعت کی جبی ہوں اب یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں فرماتے اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ماں کو میرے جھولے سے حسین بیٹے کو میدان لے آئے ہاتھوں پہ بلند کر کے فرماتے اصغر بولو گے بابا آپ نے خیمے میں پوچھا تھا پھر یہاں پوچھ رہے ہیں اصغر بولو گے
بابا میں بولوں گا نہیں، میں لڑوں گا. بابا میں بولوں گا نہیں، میں لڑوں گا. اگر تم کیسے لوگے؟ حسین کا بیٹا کہتا ہے ہر جنگ میں قانون ہے ہتھیار سے لڑنا. ہر جنگ میں قانون ہے. میں چوتھا مصرع پڑھنے، تو جتنی زندگی جیوے آج تو بات تین مصرع بھول گیا وقت میں حسین دے بوئے دے سجدہ کیوں کیتا ہے؟ ہر جنگ میں قانون ہے ہتھیار سے لڑنا، خنجر سے کہیں تیر سے تلوار سے لڑنا. آتا ہی نہیں لوگوں کو افکار سے لڑنا، سمجھاؤں گا دنیا کو میں کردار سے لڑنا. جوانی ہوگی، جوانی ہوگی، چنگیا ماما نے پتر بولو حاضری. جیو میرے جان، جیو میرے جان، زندگی ہونی مجھ سے، زندگی ہونی ہولی آباد ہوئی. ہر جنگ میں قانون ہے ہتھیار سے لڑنا، ہر جنگ میں قانون ہے ہتھیار سے. ہر جنگ میں قانون ہے ہتھیار سے لڑنا، خنجر سے کہیں تیر سے تلوار سے لڑنا. آتا ہی نہیں لوگوں کو افکار سے لڑنا، سمجھاؤں گا دنیا کو میں کردار سے لڑنا، سمجھاؤں گا دنیا کو میں کردار سے لڑنا. بابا جو مہد میں بولا تھا، مہد کہتے ہیں جھولے کو، بابا جو مہد میں بولا تھا میں اس کا بھی ولی ہوں. خیام میں اصغر تھا، یہاں پر تو ولی ہوں. وستے رہو، ان عالماں کا صدقہ وستے رہو. اور زندگی ہونے، اور زندگی ہونے، اس آخری بندے تک سلام ہے میرا. جو مہد میں بولا تھا، جو مہد میں بولا تھا میں اس کا بھی ولی ہوں. خیام میں اصغر تھا، یہاں پر تو ولی ہوں. اچھا ایک گل ہو رہی نے، 5 بند میں ہوں جڑے پڑھنے نا وہ اصغر مولا کا خطاب ہے. کسی بندے اٹھنے لگا مجھے میں کوئی پریشانی نہیں. انہیں 5 بند کے دوران میں کسی نے اٹھن نہیں دینا. ہوں کسی بندے جانے چلا جائے میری گل ضائع ہو گئی نا، میں نے اپنے قتل تو ڈھیر ارمان لگتا ہے. میں تو اوکھی گل کروں گا. حسین کے اصغر کا خطاب شروع کر رہا ہوں. یوں ہاتھ پہ بلند کیا اصغر کو حسین نے. اب باہر آؤ تو تھوڑا احسان ہے، تھوڑی بڑی مہربانی. اے زندگی چ یاد رکھے سو بے شوکت پتر محنت کی کو گل سنائیے. اصغر کو بلند کیا حسین نے ہاتھ پہ، فرماتا ہے اصغر تقریر کر. 10 لاکھ کو دیکھ کے حسین کا بیٹا فرماتا ہے بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر. زندگی ہوگی تاری اور حسین بھی اما راضی ہوگا تے. جوانی سلامت. بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر، بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر، امت کے لیے خلد کا سامان. شاباش شاباش شاباش. سمجھ کے بولو، سمجھ کے بولو، سمجھ کے بولو. حسین کا بیٹا فرماتا ہے بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر، امت کے لیے خلد کا سامان سمجھ کر. مت رحم کرو تم مجھے قرآن سمجھ کر، نادان نہ بننا کہیں نادان. بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر، بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر، امت کے لیے خلد کا سامان سمجھ کر. مت رحم کرو تم مجھے قرآن سمجھ کر، نادان نہ بننا کہیں. اچھا میں کراچی اسلام آباد میں پڑھتا ہوں نا، ایک گل میں سمجھے دے اوکھا ہوں. اتنے بڑا کمال ہے، اتنے گل تو منٹے سمجھ آنی ہے. دنگل ویکھے نے کدے، لڑائی ویکھی نے کی ہوں؟ چھوٹا پہلوان وات اس تو وڈا، وات اس تو وڈا
وقت اس تو وڈا، وقت اس تو وڈا، وقت اس تو وڈا، آخر سب تو وڈا۔ یہ قانون ہے نا، یہ قانون ہے نا۔ حسین کا بیٹا فرماتا ہے نادان نہ بننا مجھے نادان سمجھ کر، آخر میں جو آیا ہوں سمجھتے ہو میں کیا ہوں؟ اصغر ہوں مگر جنگ میں اکبر سے بڑا۔ آخر میں جو آیا ہوں سمجھتے ہو میں کیا ہوں؟ آخر میں جو آیا ہوں سمجھتے ہو میں کیا ہوں؟ اصغر ہوں مگر جنگ میں اکبر سے بڑا ہوں۔ فرماتے کرنا نہ گناہوں کی کوئی چاپ فراموش۔ ذکر کی قسم میں نے مشقت میں یہ پہلا مصرع پڑھا ہے، انڈیا سے علامہ طاہر املی کے بیٹے آئے ہوئے تھے، میں کہنے لگے چاپ فراموش اس میں بھی 4 لفظ ہیں، کافی ہے؟ میں نے کہا جی آپ دعا کریں۔ حسین کا بیٹا فرماتا ہے کرنا نہ گناہوں کی کوئی چاپ فراموش، ہو پائے گا تم سے نہ کبھی پاپ فراموش۔ آپ کہتے ہیں جرم کو، کرنا نہ گناہوں کی کوئی چاپ فراموش، ہو پائے گا تم سے نہ کبھی پاپ فراموش۔ اصغر فرماتے تاریخ سے ہو جاؤ گے تم آپ فراموش۔ تاریخ سے زندگی ہوگی، زندگی ہوگی، زندگی ہوگی۔ بڑا راضی ہوں نہ بن جاتے جڑے سوکھے مصر سے بولتے پہ ہو۔ تاریخ سے ہو جاؤ گے تم آپ فراموش۔ علی کا پوتا کہتا ہے شبیر کا دشمن ہے فقط باپ فراموش۔ شبیر کا دشمن ہے جو بھی ہے، شبیر کا دشمن ہے فقط باپ فراموش۔ اتنی بڑی داد کے بعد 40-45 منٹ کے بعد کہہ رہا ہوں 5 بندے اس شعر پہ بولو میں گھر تک راضی، اتنا مشکل شعر ہے۔ حسین کا بیٹا فرماتے ہیں آل علم سے ٹکرا کے، آل علم سے ٹکرا کے جہالت میں نہ پڑنا، ممکن نہیں بندوں کا خدا بند سے لڑنا۔ زندگی ہوگی تھوڑی اور زندگی ہوگی تھوڑی۔ حسین تو باب الحوائج پتر راضی ہوئے تھوڑے۔ آل علم سے ٹکرا کے، آل علم سے ٹکرا کے جہالت میں نہ پڑنا، ممکن نہیں بندوں کا خدا بند سے لڑنا۔ فرماتے کس شان سے ہم عالم امکان میں آئے، میں ہو سکتا ہے جنہوں اردو سمجھ آئے، کس شان سے ہم عالم امکان میں آئے، احسان کیا صورت انسان میں آئے۔ زندگی ہوئے پاڑی یار، کس شان سے ہم عالم امکان میں آئے، احسان کیا صورت انسان میں آئے، آیات کی صورت کبھی قرآن میں آئے، اسلام سکھانے تمہیں میدان میں آئے، اسلام سکھانے تمہیں میدان میں آئے، اسلام سکھانے تمہیں میدان نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا، اس بندے نے سر پہ آ کھلونا میں جس میرا مصرع رہ چکی تھا، اسلام سکھانے تمہیں میدان میں آئے۔ حسین کا بیٹا فرماتا ہے سچ یہ ہے کہ یہ سچ تمہیں بھولے کی طرح ہے، میدان ہمارے لیے جھولے کی طرح۔ سچ یہ ہے کہ یہ سچ تمہیں بھولے، راستہ دے دو بزرگ ہے، گرمی شدید ہے، سچ یہ ہے کہ یہ سچ تمہیں بھولے کی طرح ہے، میدان ہمارے لیے۔ اب بھی مشکل لگ رہا ہو تو یہیں روک دوں۔ سچ یہ ہے کہ یہ سچ تمہیں بھولے کی طرح ہے، میدان ہمارے لیے جھولے کی طرح ہے۔ تم کرتے ہو مسموم ہواؤں کو جو مہمیز،
زہر آلود ہواؤں کو مہمیز کرنا، گھوڑے کو لگانا تیز رفتاری سے ہوا چل رہی ہو اسے مہمیز کہتے، جسے تم آندھی بولتے ہو. فرماتے تم کرتے ہو مسموم ہواؤں کو جو مہمیز، ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں رہوار کرم تیز. مقدر اپنا اپنا. ہاں تم کرتے ہو مسموم ہواؤں کو جو مہمیز، ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں رہوار کرم تیز. سوچو کبھی لڑ سکتے ہیں کیا بنجر و زرخیز. مسموم ہواؤں کو جو مہمیز، ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں رہوار کرم تیز. سوچو کبھی لڑ سکتے ہیں کیا بنجر و زرخیز. تم پی کے پیاسے ہو تو ہم پیاس میں لبریز. سوچو کبھی یہ تضادیہ ہے، ہر بندے کو پتہ نہیں تضادیہ کیا ہوتا ہے. سوچو کبھی لڑ سکتے ہیں کیا بنجر و زرخیز. تم پی کے پیاسے ہو تو ہم پیاس میں لبریز. فرماتے احمقو جاہلو حرامزادو بری عورتوں کے بچوں. اگر یہی جملے نہ ہو میری زبان کاٹ کے پھینک دینا. بری عورتوں کے بچوں، حرامزادو، ابن عوام کی اولاد، میرے پاپ سے لینے آئے. اس خیمے سے جو آیا اس نے کہا پانی دے دو. احمد کو تم نے سمجھا پیاس لگی ہے اس لیے کہہ رہے پانی دے دو. تم نے سمجھا نہیں یہ کرم کا خیمہ ہے، یہ بخشش کا خیمہ ہے، یہ شفاعت کا خیمہ ہے. اس خیمے سے جو آیا وہ کریم آیا، جو آیا وہ شفیع آیا، جو آیا وہ بخشش کرانے آیا. پانی کا سوال سب نے کیا، پینے کے لیے نہیں. اس لیے تم کسی کی بات مان لو بخشے جاؤ، کسی کی بات مان لو بخشے جاؤ، کسی کی بات مان لو، کسی کے کہنے میں پانی دے دو بخشے جاؤ. رہ گئی پینے کی بات، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ڈھونڈے ہیں تمہارے لیے بخشش کے سبب کیا. ارے ہم پانی سے پہلے ہمیں پانی کی طلب کیا. معافیوں میں بندے تو جنہوں پانی سے پہلے سمجھ نہیں آیا. ڈھونڈے ہیں تمہارے لیے بخشش کے سبب کیا، ہم پانی سے پہلے. بہت وقت ہو گیا، بس راضی رہنا. ہم پانی سے پہلے ہمیں پانی کی طلب کیا. آخری 1 منٹ معافیوں لوگوں سے جنہیں دور دور جانا ہے. میں کسی کے اٹھنے پہ ناراض نہیں، مجھے اندازہ ہے آذان کا وقت ہو گیا، لوگوں کو دور دور جانا ہے. آخری 6 مصرے 2 منٹ گن کے میں مصائب پڑھوں گا، ممبر چھوڑ دوں گا. حسین کا بیٹا فرماتا ہے ہم خلق ہوئے، ہم نے کیا خلق یہ جینا. آخری 6 مصرے. 1 منٹ فضائل مجھے پڑھنا ہے، 2 منٹ مجھے مصائب پڑھنا. بس میں کوئی طویل مصائب کا ذاکر ہی نہیں ہوں. حسین کا بیٹا فرماتا ہے ہم خلق ہوئے، ہم نے کیا خلق یہ جینا. مہربانی، ہم خلق ہوئے، مہربانی، ہم نے کیا خلق. بیٹا بیٹھ جاؤ. ہم خلق ہوئے، ہم نے کیا خلق یہ جینا. ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ. کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ. آخری شعر راضی نہ میں تھوڑا بہت ٹائم لے گیا، تھوڑے تو شرمندہ، تھوڑا بڑا وقت لیا ہے، بڑی مہربانی. بس کل آخری 2 منٹ میں مصائب پڑھنا ہے. میں نتیجہ سنو، اصغر آخیا کہ یہ سمجھو تو میں راضی ہوں. بس میری محنت ضائع ہو ویسی. یہ شعر تسا نہ سمجھا، سمجھو میں آج کبیر والے آئے ہی نہیں، میں پڑھے ہی نہیں. حسین کا بیٹا فرماتا ہے ہم خلق ہوئے، ہم نے کیا خلق یہ جینا. ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ. کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ. معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سفینہ. معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سفینہ. معصوم کے ٹکڑوں پہ یہ لگے جاؤ یا بولو معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سفینہ. حسین کا بیٹا فرماتے شرم نہیں آتی دوزخ کی طرف اپنے عمل جھونک رہے ہو. کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھونک رہے. دوزخ کی طرف اپنے عمل جھونک رہے.
मुझे पढ़ना था, गिन के मैं अपनी अपनी घड़ी देखो, बहुत ज्यादा पढ़ूं तो 3 या 4 मिनट, 2 आंसुओं के लिए मुझे मसाइब पढ़ना, मिन्नत कर रहा हूं। दौरान मसाइब उठना ना, असगर की दादी को बहुत तकलीफ होती है। बेशक अपनी घड़ी देखो, मेरे साथ जो अजीजान मुहर्रम पे रहे हैं उन्हें पता है मैं 4-5 मिनट से ज्यादा न पढ़ सकता हूं न बंदे सुन सकते हैं। ईरानी आलिम का एक फरमान है, जब असगर पढ़ता हूं तो जरूर पढ़ता हूं, वो फरमान सुनो। एक ईरानी आलिम ने कहा था मिंबर पे, जब कहीं हुसैन का असगर पढ़ा जाए पूरी दुनिया में अज़ादारों को पैगाम देना, अगर किसी माँ की गोद में बच्चा हो कर सकते हो मातम नो कर सकते हैं, सिर तले करवा स्वभाव हो। अगर किसी माँ की गोद में बच्चा हो और उसे प्यास लगी भी हो, जितनी देर में जाकिर असगर की शहादत पढ़े पानी ना पिलाना, जितनी देर असगर का मसाइब पढ़े, जी जी धिया का पर्दा होगी, वाह वाह, अदादार जो हो, अदादार जो हो, पानी न पिलाना, दूध न पिलाना। हो सकता है कोई माँ पानी या दूध पिलाए, रब आपकी नजर पड़ जाए, कदाना होगा, कदाना होगा। असगर की माँ ने एक वसीयत की है असगर को, वो वसीयत सुनो, इसी पे मैं रिश्ता करूं, बस राजी रहना, कोई 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 लंबा मसाइब नहीं। मुझे इस अलम वाले को गवाह बना के कह रहा हूं, मैंने 7 मुहर्रम शान हुसैन शेख बुरा गिन के 2.25 मिनट यही मसाइब पड़ा है, पता नहीं कितने सर फट गए, कितने बंदे बेहोश हो गए। बस असगर की माँ का एक हुक्म है, असगर को वो सुनो, मैं मिंबर यहीं छोड़ दूंगा। सबसे तवील शहादत है आले मोहम्मद के घर में असगर की। हुसैन ने माँ के हाथ से बेटा लिया, सीने से लगाया, एक हाथ माथे पर रख के कहा, बाप तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरा भी बोलने के काबिल भी नहीं, पत्थर दिलों का शौकत दामन नहीं, जिसके सीने में गोश्त का दिल है ना मुख्तार, उसका मैं दामन नहीं। बाबा मैं सैयदों का नौकर हूं, बंदे आपके दरवाजे से औलाद ले जाते हैं, मैं नौकर बन के कह रहा हूं झोली भी फैला दो और असगर की मां से बेटा भी मांगो, झोली फैला दो सैयद दादा, मैं कनीज का बेटा वादा कर रहा हूं। तब आप तेरी बड़ी मेहरबानी। बाकी माओ के बोलते थे, तेरा बोलता नहीं था और तूने मेरे हवाले कर दिया। जो बंदा असगर का नौकर है उसे हुक्मन कह रहा हूं, एक हाथ जरूर मारना अगर समझ आ जाए। तब आपने हाथ बांध के कहा, हुसैन मेरी मेहरबानी नहीं तेरी मेहरबानी, बाकी माओ के चल के गए हैं। कर मातम, क्यों शर्म करके हाथ मारा? एक लफ्ज और पढ़ना है मैंने, एक जुमला और पढ़ना मैंने, ज़हरा कलाल तेरी मेहरबानी, बाकी माओ के चल के गए हैं, तेरा चलने के काबिल नहीं, तू हाथों पे उठा के ले जा रहा। यूं सीने से लगाया हुसैन ने बच्चे को, हुसैन खीमे से बाहर जाने लगे, रबाब की आवाज आई, हुसैन मौला जी बाप एक एहसान करो, असगर को यूं नहीं उठाओ, असगर को यूं उठाओ। और मैं रबाब छोटा सा बच्चा है, गर्मी से बचा के जा रहा हूं, यूं क्यों उठाऊं? माने का जब तक आप मैदान नहीं जाते मैं खीमे के मातम मातम मातम, शर्म नहीं शर्म नहीं शर्म नहीं, असगर की मां आई हुई है, बड़ा सफर करके आती है रबाब, बड़ा सफर करके आती है रबाब। सिर्फ 1 मिनट और पढ़ना मैंने। हुसैन बच्चे को लेकर खेमे के दर पे आए, रबाब की आवाज आई, मौला मुझे बच्चे से एक बात करनी है। हुसैन ने कहा बिस्मिल्लाह। असगर के कान पे मुंह रख के रबाब ने कोई बात की, हुसैन मैदान आ गए। 10 लाख की तरफ देखेगा, फौजियों शामियों तुम्हारी कोई दुश्मनी है तो मुझसे, 6 महीने का बच्चा है, 3 दिन से प्यासा है, इसे एक घूंट पानी दे दो। मैं ना जाकरी का कायल हूं, मैं उन्हीं लफ्जों का कायल हूं जो मैंने पढ़ी है। 56,000 तीर जमीन पे गिरा। ओए अपने साथ तूने तो कहा था जंग है, ये जंग है, हमें तो पता ही था 6 महीने के भी प्यासे, ये जंग है। इस कमीने ने फौज की हालत बिगड़ते देखी, दौड़ के हुरमल के करीब आया, कहता इफ्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन का कलाम कहता कर। असगर मौला अगर मैं गलत पढ़ूं मैं आपका मुजरिम,
اگر کوئی بندہ ماتم کرتے ہوئے برداشت نہ کر سکے تو میں آپ سے معافی مانگ کے پڑھ رہا ہوں. اس کمینے نے اپنے سامان سے ایک جام نکالا. یہ کمینہ اپنے آپ سے کہتا ہے جام چھوٹا ہے، بچے کی پیاس زیادہ ہے. اور بندہ گنہگار ہے، جن سمجھ آئیے جو اس ماتم نہیں تھا. اس نے دوسرا جام نکالا، پھر کہتا ہے جام چھوٹا ہے، پیاس زیادہ ہے. اس نے تیسرا جام نکالا. مجھے علم والے کی قسم، میری زندگی کی آخری مجلس ہو کر میں غلط پڑھوں اور شیعو یہ وہ جام تھا جس سے جنگل میں ہاتھیوں کو، اونٹوں کو، گھوڑوں کو، شیروں کو، حیوانوں کو پانی پلاتے ہیں. اس نے تیر کمان میں رکھا، اس کا تیر زمین پہ گرا. اس نے دوسری بار کمان میں رکھا، اس کا تیر زمین پہ گرا. اس نے تیسری بار کمان میں رکھا، اس کا تیر زمین پہ گرا. ابن سعد قریب آیا اور کبیرہ 6 مہینے کا بچہ ہے، مارتا کیوں نہیں؟ یہ کہتا ہے میری جگہ پہ آ، میں تیر کمان میں رکھ کے شست باندھتا ہوں، تیر چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں. مجھے حسین کے ہاتھ پہ کبھی رسول نظر آتا ہے، کبھی بطول نظر آتی ہے، کبھی علی نظر آتا ہے، کبھی حسن نظر آتا ہے. جو ماتم کر لیتے ہو، یہ کبیرہ کہتا ہے تو تیر چلا، چاہے رسول کو لگے چاہے بطول. حسین 1 منٹ اور پڑھنے دینا، 1 منٹ جھولا نہ لے آنا، 1 لفظ اور پڑھنے دینا، جلدی نہ کرنا. میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. جی 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 ختم ہوگی بھائی نے. آخری جملہ، یہ کمینہ کہتا تو تیر چلا، چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو لگے. اور کبیر والوں اگر آج تک تم نے نہ سنو مجھے معاف کر دینا. اس مرتبہ اس کمینے نے تیر رکھا کمان میں، شست باندھی، تیر چھوڑنے کا ارادہ کیا، کھیلنے کا پردہ ہلا، رباب کی آواز یسگار سنبھل کے میرے لال، وہ وقت آ گیا جو بات میں نے خیمے میں کی تھی. اصغر خبردار، تو کنیز کا بیٹا ہے، حسین بطول کا بیٹا ہے. خبردار تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے. اس کمینے نے تیر چھوڑا. 3 نوکیں ہیں اس تیر کی، ایک اصغر کو یہاں لگی، ایک یہاں لگی، دوسری نوک اس کان میں داخل ہوئی، اس کان سے نکل گئی، اس کان سے نکل کے تیر حسین کے بازو میں جا لگا. حسین کے بازو میں لگنے کی دیر تھی، خیمے کا پردہ ہلا. جب آپ کی آواز اصغر، میں نے منع نہیں کیا تھا. بچے نے چھوٹے سے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے کہا بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا، میرا سر چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا. اور بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا، اور بابا میرا سر چھوٹا تھا، اور بابا تیر میں